اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ان دنوں اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف دھرنا جاری ہے، جو آج دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس دوران حکومت نے جماعت اسلامی کے ساتھ 2-3 دفعہ مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، اس لیے یہ دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ یہ جو بجلی کے ظالمانہ بل ہیں، جو مہنگی ترین بجلی کے بل ہیں، اس میں بے شمار ان گنت چارجز ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان بلوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ بل عام آدمی کی آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، جسے عام آدمی ادا کرنے سے نہیں مجبور ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان بلوں کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے، لوگوں کے معاشی معاملات ڈسٹرب ہو چکے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں۔ ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے کئی جگہوں پر مرڈر ہو گئے ہیں، اپنے پیاروں کو قتل کر دیا ہے۔ تنگ آ کر یہ جماعت اسلامی نے اس عوامی ایشو پر آواز اٹھائی اور اسلام آباد میں دھرنا دیا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ مجبور ہیں، وہ IMF کی شرائط کے تلے دبے ہوئے ہیں، وہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے یہ جو نجی پاور پلانٹ ہیں اس کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ قسم کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے عوام کو بجلی دی جا رہی ہے۔ اور ان پلانٹ میں اکثر پلانٹ ایسے ہیں جو بند پڑے ہیں، لیکن انہیں ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بجلی کم بھی استعمال کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ بل آئے گا کہ عقل جواب دے جاتی ہے کہ آپ بجلی تھوڑا استعمال کریں، آپ کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ 100 یونٹ کا ریٹ کچھ ہے، 200 یونٹ کا کچھ ہے، اور اس میں جو چارجز ہیں وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ تو عوام ایک عرصہ سے احتجاج کر رہے تھے کہ خدا کے لیے قوم پر رحم کرو اور ان بلوں کو ختم کرو، یہ جو بجلی مفت تقسیم کرتے ہو یہ ختم کرو، یہ مہنگے جو معاہدے کیے ہوئے آپ نے IPPs کے ساتھ یہ ختم کیے جائے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خاموش تماشائی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی یہ جو لوٹ مار ہے IPPs کی اور بجلی کے جو مہنگے بل ہیں ان میں حصہ دار ہیں، یہ سیاستدان حصہ دار ہیں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، PTI کے لوگ بھی شامل ہیں جو برات لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ اس عوامی ایشو کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں جماعت اسلامی نے یہ آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز پر بھی حکومت دھرنے پر توجہ نہیں دے رہی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کچھ کرنا نہیں چاہتی یا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حکومت ہے ہی نہیں، حکومت چل ہی نہیں رہی، حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ حکومت اپنی زندگی کے جو دن ہے وہ پورے کر رہی ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔
تو یہ کیسے کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق، آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہر 15 روز بعد بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، پٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے قرضے پورے کیے جا رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کا سامان پورا کیا جا رہا ہے، اپنی مراد حاصل کی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جماعت اسلامی ہے یہ کسی رزلٹ کے بغیر، یہ ایشو کو حل کیے بغیر اسلام آباد اور راولپنڈی سے واپس نہیں آئیں گے، یہ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا۔ جماعت اسلامی کی جو اپنی وہ مین پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب اس دھرنے کے ساتھ عوام کی حمایت بھی شامل ہے۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں، دوسری جماعتوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہیں بھی اس دھرنے میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دھرنا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی جو پہلے مشکل سے چل رہی ہے۔ تو ضرورت صبر کی ہے کہ جو حکومت ہے ہوش کے راہم لے، اس مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دے، یہ جو نجی پاور پلانٹ کے معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں، یہ جو مفت بجلی بانٹنا بند کی جائے، یہ جو بجلی کے مہنگی ترین بجلی ہے فروخت کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس میں جو بجلی کے لاسز ہیں وہ جو نہیں دیتے وہ سکھی ہیں، جو بجلی کا بل دیتے ہیں یہ ان لاسز کو بھی ان لوگوں سے وصول کرتے ہیں، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، یہ اب نہیں چلے گی۔ حکومت کو کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ ان کے گھر جانے کا راستہ بہت نزدیک ہے اور بڑا واضح ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی راستہ نکالے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔